السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ پڑھی۔ اسٹیوارٹ ایک پروفیسر تھے، یہ پاکستان میں راولپنڈی میں مقیم تھے۔ ان کا انتقال 103 سال کی عمر میں کیلیفورنیا میں ہوتا ہے۔ یہ اور ان کی بیگم راولپنڈی کے ایک ایلیٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں۔ اسکول کا نام نہیں لے سکتی، آپ گوگل پہ اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ پروفیسر اسٹیوارٹ 1960 میں یہ ریٹائر ہوتے ہیں اپنے عہدے سے، تو ان کے اعزاز میں ایک تقریب رکھی جاتی ہے۔ تو پاکستان سے جاتے ہوئے یہ ایک بات کہتے ہیں، اور بجا طور پہ آپ اس بات سے متفق ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ایک ناکارہ اور مفلوج قوم ہے۔ بات سننے میں تو بری لگتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، اور ہماری حب الوطنی ہمیں اکساتی ہے کہ یہ سراسر غلط بات ہے۔ فوری طور پہ ہمارا رد عمل یہی ہوگا۔ مجھے بھی آیا تھا پڑھ کے، لیکن پھر تھوڑا سا غور کیا، عقل سے کام لیا۔ یہاں ٹیلنٹ کی بات نہیں ہو رہی۔ انہوں نے پاکستان کے لیے یہ لفظ نہیں کہا کہ ذہین قوم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ان کی سٹیٹمنٹ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں ذہانت نہیں ہے، عقل شعور نہیں ہے، ٹیلنٹ کی کمی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا پاکستانی ایک ناکارہ اور مفلوج قوم ہے۔ آج آپ دیکھیں، سیاسی طور پہ دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، مہنگائی دیکھیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ دیکھیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ دیکھیں، لوگ گیس کے لیے ترس رہے ہیں۔ وہ کھانا جو ایک غریب اور امیر سب کا بنیادی حق ہے، اس کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ ٹھنڈے موسم میں گرم پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ گیس کے بل بھی آ رہے ہیں، اور چولہے میں گیس بھی نہیں آ رہی۔ واللہ کیا مذاق ہے اس قوم کے ساتھ۔ اور پھر ہمیں سلنڈر کے لیے بھاگنا پڑتا ہے، جو اس موسم میں نہ صرف یہ کہ شارٹ ہو جاتا ہے، بلکہ مہنگے سے مہنگا، یعنی مرے پہ 100 درے۔ تو جب یہ ان کی سٹیٹمنٹ پڑھی میں نے، تو مجھے بالکل یہی لگا کہ 1960 میں وہ بجا طور پہ صحیح کہہ کے گئے تھے۔ پھر آگے پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس قوم کو پہلے اس کی مائیں نکمہ بناتی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں کھل کے بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ کو جج نہیں کیا، انہوں نے ساری چیزیں کلیئر کی۔ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس قوم کو اس کی مائیں نکمہ بناتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں اس قوم کی مائیں؟ یہ اپنے بچوں کا ہر کام خود کرتی ہیں، ان کے کپڑے خود دھوتی ہیں، استری کرتی ہیں۔ آپ کہیں گے یہ تو ماں کے فرائض میں سے ہے، لیکن اگر آپ ترقی یافتہ قوموں کو دیکھیں تو ان کی تربیت، یا آپ عرب کلچر کو بھی دیکھیں، عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ بچوں کو پہاڑی علاقوں پہ بدوی زندگی کے لیے، ان کو مضبوط جنگجو بنانے کے لیے، بہادر بنانے کے لیے، مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو 2 سال کے لیے دائیوں کے حوالے کرتی تھیں۔ تو وہ مزید کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے دھوتی ہیں، استری کرتی ہیں، بچوں کے جوتے پالش کر کے دیتی ہیں، لنچ باکس تیار کر کے
ان کے بستوں میں رکھتی ہیں اور واپسی پر ان باکسز کو نکال کر دھو کر خشک بھی کرتی ہیں۔ یعنی ان کو یہ بات بہت عجیب لگی کہ بچے اس قدر ناکارہ کہ ان کی یہ ذمہ داری تک نہیں کہ لنچ باکس خود دھو لیں، وہ بھی ان کی ماں کی ذمہ داری۔ پھر بچوں کی کتابیں اور بیگز مائیں صاف کرتی ہیں، ان کے بستر بھی لگاتی ہیں، کیونکہ وہ ایک ترقی یافتہ قوم سے تھے تو ظاہر ہے ان کی تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی ہوگی، تو یہ ساری باتیں ان کو بے حد عجیب لگ رہی ہیں کہ ان کی کتابیں اور بیگز تک مائیں صاف کرتی ہیں اور ان کے بستر بھی خود لگاتی ہیں، تو یہ بچے ناکارہ اور سست ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری ان کی باتیں ہیں، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پانی تک کے لیے بھی یہ بچے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو آواز لگاتے ہیں یا ماں کو اونچی آواز میں۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 2024 کا دور ہے، آج کل کے بچے ہیں ایسے، لیکن یہ 1960 کی بات ہے جب ان کو الوداعی تقریب دی گئی تھی، ان کو رخصت کیا گیا تھا، تو تب بھی لگتا ہے ہماری قوم کا یہی حال تھا جو یہ بتا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اپنی ماں کو اونچی آواز میں پانی لانے کو کہتے ہیں۔ یہ بچے اسی کلچر کے ساتھ جوان ہو جاتے ہیں، پھر ان کی بیویاں آ جاتی ہیں، وہ بیویاں ان کو اپنا مجازی خدا سمجھتی ہیں اور سلیوز کی طرح یعنی غلاموں کی طرح ان کی خدمت کرتی ہیں۔ یہ ان کا کھانا بناتی ہیں، کپڑے دھو کر استری کرتی ہیں۔ اب ان کو ایک بات اور زیادہ عجیب لگ رہی ہے، واش روم دھونا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ گورے جو ہیں جتنے بھی نجس ہوں لیکن صفائی میں آپ ان کو دیکھیں، بھلے آپ ان کے ٹوائلٹ دیکھیں، ان کی طہارت نہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن آپ ان کے ٹوائلٹ دیکھیں گے وہ بے حد صاف ستھرے ہوتے ہیں، خشک ہوتے ہیں، تو ان کو اپنا واش روم دھونے کی عادت ہوتی ہے۔ اور جاپانی بچے آج کل میڈیا پہ ریلز اور ایسی ویڈیوز موجود ہیں کہ بچے اسکول سے آ کر کس طرح سے اپنا کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاپانی عورت کبھی بھی موٹی نہیں ہوتی اور اپنی دہلیز تک کو وہ صاف رکھتی ہے۔ وہ لوگ سائیکل چلاتے ہیں، ان کے پاس کاروں کا تصور بہت کم ہے۔ تو آج آپ دیکھیں گے میڈیا پہ ہر چیز موجود ہے، آپ ان کا کلچر دیکھنا چاہیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہاں پر کوئی ہماری طرح ماسیوں کا رواج نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہم ان کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کے مرد بھی اپنا کھانا کھا کے خود کپڑے دھو لیں گے، اپنے برتن دھو لیں گے، یہاں تک کہ لانڈری بھی وہ خود باہر جا کے کرتے ہیں، جو لانڈری کے آؤٹ لیٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے فارن کلچر کو کبھی دیکھا ہو، وہ اپنے جوتے خود صاف کرتے ہیں، تو بہرحال یہ ان کو بات بہت عجیب لگتی ہے کہ وہ بیویاں ان کے واش روم تک صاف کرتی ہیں، ان کے بستر لگاتی ہیں اور اس کے باوجود ان کی بے نیازی، نفرت، حقارت، غصہ برداشت کرتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر پاکستانیوں کی مائیں، بچوں کی نرسیں اور بیویاں ملازمائیں اور چھوٹے بہن بھائی غلام ہوتے ہیں تو یہ بات غلط نہ ہوگی، لیکن پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جو اس ماحول میں پل بڑھ کے جوان ہوتے ہیں تو کیا یہ ناکارہ اور مفلوج نہیں ہوں گے؟ ان کا کہنا ہے کہ اگر واقعی آپ لوگوں نے قوم بننا ہے تو اپنے بچوں کو شروع سے اپنا کام خود کرنے کی اور والدین کی مدد اور خدمت کرنے کی عادت ڈالیں، تاکہ جب یہ بچے جوان ہوں، سیلف سفیشینٹ ہوں، خود مختار ہوں، تو یہ ذمہ دار بھی ہوں، اپنا فیصلہ خود بھی کر سکیں
لیکن جو بچہ خود اٹھ کر پانی کا گلاس نہیں لے سکتا تو وہ کل قوم کی ذمہ داری کیسے اٹھائے گا؟ اب یہ بات میں آپ پہ چھوڑتی ہوں کہ فیصلہ آپ کریں، ایسا ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو یہ سب ہمارے آس پاس نظر آئے گا، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم بحیثیت پاکستان واقعی ایک ناکارہ اور مفلوج قوم ہے۔ ہمارے تو اپنے معاشی مسائل ہی نہیں سدھرتے تو کہاں ہم جہاد کے لیے، کہاں ہم پھر دوسرے ملکوں کے لیے جد و جہد کریں جہاں پر مسلسل مسلمانوں کا خون بہائے جا رہے ہیں۔ کافر پوری دنیا پہ مسلط ہیں اسی ترقی کی وجہ سے۔ آپ کو معلوم ہوگا سوشل میڈیا نے آج ہر چیز تک ریچ اور ایکسیس بہت آسان بنا دی ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ یہودی اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ ہمیں تو انہوں نے پیپسی اور کوکو کولا پہ لگا دیا، لیکن خود یہ اپنے بچوں کی جب وہ ماؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں کیسے تربیت کرتے ہیں، کیسے ان کو ایک ایسا انسان بناتے ہیں جو پھر اپنے ملک کا ایک ذمہ داری شہری تو ہوتا ہی ہے بلکہ پھر وہ دنیا پہ بھی حکومت کرتا ہے۔ بات تھوڑی سی کڑوی ہے، بہت ساری خواتین کہیں گی کہ نہیں یہ تو ماں کے فرائض میں سے ہیں، یہ تو بیوی کے فرائض ہیں، اس کا اجر ہے۔ تو پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر بھی ذرا توجہ دیجیے کہ وہ اپنی بیویوں کی کس طرح سے مدد کرتے، ان کا کام میں ہاتھ بٹاتے، اپنا پھٹا ہوا کرتا سیتے، اپنے جوتوں کے ٹوٹے ہوئے تسمے باندھتے اور اپنی بیویوں کی دلجوئی بھی کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے خاموشی سے اٹھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو کہتی ہیں کہ آپ اتنا آہستہ سے کیوں اٹھ رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ تمہاری نیند میں خلل آ جائے۔ یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ اپنی بیوی کو نیند سے اور اس کی نیند خراب ہونے سے بھی وہ سنبھل کے بستر سے اتر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں آج ایک شوہر اتنی قربانی دے سکتا ہے تو آپ یقیناً ٹھنڈے دل سے سوچیں گے تو آپ کو واقعی ان پروفیسر صاحبہ کی بات سمجھ میں آئے گی، آپ اس سے متفق ہوں گے۔ اجر اپنی جگہ، ذمہ داری کا احساس اپنی جگہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہمارے دلوں میں اجاگر کرے تاکہ ہم بھی ان ترقی یافتہ قوموں کی قطار میں شامل ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔